اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ دور اور اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مد نظر ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان دجال ہے۔ کیا دجال کوئی نظام ہے یا کوئی جاندار ہے یا مخلوق ہے؟ اس پر ہم اپنی ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، دجال کا لفظ عبرانی زبان اور یہودیت میں خدا کے دشمن کو کہا جاتا ہے، اور دو لفظ دج یعنی دشمن اور ال یعنی خدا یا خدائی سے وجود میں آیا ہے، تو مجموعی طور پر اس لفظ کا مطلب خدا کا دشمن ہوا۔ دجال ایک فرد ہے یا تحریک؟ اس سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ آیت اللہ سید محمد صدر اپنی کتاب تاریخ الغیبۃ الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ دجال ایک علامتی لفظ ہے جو ہر کفر آمیز اور سیاسی و اقتصادی منحرف تحریک کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے دجال کی عمر کی طرف اشارہ کرنے والی احادیث کو اس نظریے پر دلیل قرار دیا ہے۔ اسی طرح آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی کتاب حکومت جہانی مہدی میں بیان کرتے ہیں کہ لفظ دجال کسی خاص فرد سے مخصوص نہیں، بلکہ دجال ایک یونیورسل علامت یعنی یونیورسل سمبل ہے جو ہر اس منافق اور دھوکے باز شخص پر لاگو ہوتی ہے جو لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے دجال کو طاغوتی طاقتوں کا وہ سسٹم قرار دیا ہے جو مظلوموں پر ظلم و ستم اور استحصال کرتا ہے۔ ناظرین، بعض احادیث کے مطابق دجال کا ظاہر ہونا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کے ظاہری خد و خال صرف اہل سنت راویوں سے نقل شدہ احادیث میں ہی بیان ہوئے ہیں۔ بائیں آنکھ کا پیشانی کے درمیان ہونا، سحر اور جادوگری میں مہارت رکھنا وغیرہ اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ کتاب الزام الناسب کے مطابق دجال کوفہ یا بیت المقدس کے قریب امام زمانہ کے ہاتھوں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، اور کتاب نجم الثاقب کے مطابق دجال شام میں ہلاک ہوگا۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور سختی اور قحط کے زمانے میں ہوگا اور ایک جماعت کو فریب دے کر وہ اپنے ساتھ ملا لے گا۔ علامہ مجلسی نے دجال کے خروج کی جگہ بعض احادیث کے مطابق اصفہان تحریر کی ہے یا پھر خراسان کا ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب 14 ستارے کے آخری اور 14ویں باب کے آخر میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد کے واقعات میں دجال کا خروج بیان کیا ہے اور اس پر خاصا مواد فراہم کیا ہے۔ مولانا نے دجال کا نام سائف، باپ کا شاہد، ماں کا قاہتہ عرف قطامہ بیان کیا ہے۔ کتاب ارشاد الطالبین اور غایت المقصود میں لکھا ہے کہ دجال عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام طے پر بروز بدھ غروب آفتاب کے وقت پیدا ہوا۔ اس کی داہنی آنکھ غائب جبکہ بائیں آنکھ پیشانی پر تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا قد اس قدر بڑھ گیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ سرور کائنات جو حالات سے برابر مطلع ہو رہے تھے، انہوں نے جناب سلمان فارسی اور چند اصحاب کو لیا اور مقام طے پر جا کر اس کو تبلیغ کرنا چاہی۔ اس نے بہت برا بھلا کہا اور چاہا کہ حضرت پر حملہ کر دے، لیکن آپ کے اصحاب کی مدافعت کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور میری نبوت کو مان لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کی پیشانی پر یزدانی خط میں الکافر باللہ لکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھ کے ڈھیلے پر بھی لفظ کافر کندہ تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لانے کے ارادے سے نکلے تو دجال نے آپ کے راستے میں ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور دجال کو گردن سے اٹھا کر جزیرہ تبرستان میں لے جا کر پھینک دیا۔ لطیفہ یہ ہے کہ جبرائیل اسے اٹھا کر لے جانے لگے تو اس نے زمین پر دونوں ہاتھ مار کر 2 خاک مٹی لے لی اور اسے تبرستان میں ڈال دیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کی وفات سے 970 سال کے بعد یہ خاک عالم میں پھیلے گی اور اسی وقت سے آثار قیامت شروع ہو جائیں گے۔ کتاب صحاح المصابیح
زہرۃ الریاض اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مرقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کو مبعوث ہونے کے بعد تمیم دارمی نے، جو پہلے نصرانی تھا، جزیرہ طبرستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیان کردہ کتب میں اس کی ملاقات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ کتاب مجمع البحرین اور غایۃ المقصود کے مطابق اس کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 18 دن کے بعد ہوگا۔ متعدد کتب جیسے کہ ارشاد الطالبین، غایۃ المقصود، عین الحیات، قیامت نامہ، صحیح مسلم، شرح مشکات اور مجمع البحار وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ظہور امام اور خروج دجال سے پہلے 3 سال تک سخت قحط پڑے گا۔ پہلے بارش اتنی کم ہوگی کہ پچھلے سالوں کی نسبت صرف تیسرا حصہ برسے گی، اور اسی طرح زراعت ختم ہو کر صرف تیسرا حصہ رہ جائے گی۔ دوسرے سال آسمان و زمین کی برکت و رحمت ختم ہو جائے گی۔ تیسرے سال بالکل بارش نہ ہوگی اور ساری دنیا والے موت کی آغوش میں پہنچنے کے قریب ہو جائیں گے۔ دنیا ظلم و جور، اضطراب اور پریشانی سے پر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد 18 ہی دن میں کائنات نہایت اچھی سطح پر پہنچ جائے گی کہ ناگاہ دجال ملعون کے خروج کا شور اٹھے گا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ہندوستان کے پہاڑ پر نمودار ہوگا اور وہاں سے بآواز بلند کہے گا کہ میں خدائے بزرگ و برتر ہوں، میری اطاعت کرو۔ یہ آواز مشرق و مغرب میں پہنچے گی۔ اس کے بعد 3 یوم یا بروایت 40 یوم اسی جگہ پر مقیم رہ کر وہ اپنا لشکر تیار کرے گا۔ پھر شام و عراق ہوتا ہوا اصفہان کے قریے یہودیہ سے خروج کرے گا۔ اس کے ہمراہ بہت بڑا لشکر ہوگا جس کی تعداد 70 لاکھ بیان کی گئی ہے۔ جن، دیو، پری، شیطان اس کے علاوہ ہوں گے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جو ابلق رنگ کا ہوگا۔ اس گدھے کے اوپر کا حصہ سرخ اور ٹانگیں سیاہ ہوں گی، جبکہ اس کے سم سفید ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ 21 میل اونچا اور 90 میل لمبا ہوگا۔ اس کا ہر قدم 1 میل کا ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں میں خلق کثیر بیٹھی ہوگی۔ چلنے میں اس کے بالوں سے ہر قسم کے باجوں اور سازوں کی آواز آئے گی۔ وہ اسی گدھے پر سوار ہوگا اور سواری کے بعد جب وہ روانہ ہوگا تو اس کے داہنے طرف ایک پہاڑ ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس میں نہریں، میوہ جات اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور بائیں جانب ایک پہاڑ ہوگا جس میں ہر قسم کے سانپ بچھو ہوں گے۔ وہ لوگوں کو انہی چیزوں کے ذریعے بہکائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ جو میرا حکم مانے گا میں اسے جنت میں رکھوں گا، اور جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح وہ 40 یوم میں ساری دنیا کا چکر لگا کر اور سب کو بہکا کر امام مہدی علیہ السلام کی منصوبہ بندی اور حکومت کو ناکام بنانے کی خاطر خانہ کعبہ کو گرانا چاہے گا، اور ایک عظیم لشکر بھیج کر کعبہ اور مدینہ کو تباہ کرنے پر مامور کرے گا، اور خود با ارادہ کوفہ روانہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کوفہ جو امام مہدی کی آماج گاہ ہے اسے تباہ کر دے۔ لیکن ناظرین، خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچے گا تو امام مہدی علیہ السلام خود وہاں پہنچ جائیں گے اور اسے بحکم خدا تہس نہس کر دیں گے۔ غرض یہ کہ گھمسان کی جنگ شروع ہوگی اور شام تک پھیلے ہوئے لشکر پر امام مہدی علیہ السلام زبردست حملے کریں گے۔ بالآخر وہ ملعون آپ کے ضربوں کی تاب نہ لا کر شام کے مقام عقبہ رفیق یا بمقام لد، جو اس وقت اسرائیل میں ہے اور لیڈیا کہلاتا ہے، جمعے کے دن تیسری گھڑی چڑھے قتل ہو جائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد 10 میل تک دجال اور اس کے گدھے اور لشکر کا خون زمین پر جاری رہے گا۔ ناظرین، علماء کا کہنا ہے کہ قتل دجال کے بعد امام علیہ السلام اس کے لشکروں پر ایک زبردست حملہ کریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس وقت جو کافر زمین کے کسی بھی گوشے میں چھپا ہوگا، زمین آواز دے گی کہ فلاں کافر یہاں چھپا ہوا ہے، لہٰذا امام اسے نکال کر قتل کریں گے۔ آخرکار زمین پر کوئی بھی دجال کا ماننے والا نہ رہے گا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہمارا جو ویڈیو آپ کو اچھا لگے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔